الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے لیے اس کے اندر اور اس کے باہر بے شمار نعمتیں پھیلا دی. اس کے اندر بھی اپنی نعمتوں کو رکھا ہے اور انسان کے باہر بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پھیلا رکھی ہیں. میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے ابھی. اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں دی ہیں اور زبان نہیں دی ہے اور دو ہونٹ اس کو عطا نہیں کیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اچھے برے دونوں راستے کیا اس کے سامنے ہم نے کھول کر نہیں رکھ دیے ہیں؟ دیکھیے، کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو بندوں کے سامنے گنایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. چوپائے اسی اللہ نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح میں چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر ہوتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور فرماتے ہیں کہ تمہارے بوجھ لاد کر یہ جانور ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے اور تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے. اور آگے کہتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. کہتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور وہ تمہاری زینت کا سامان بن جائے. اور بہت سی ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرتا ہے جس کو تم ابھی نہیں جانتے اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. اور بہت سے ٹیڑے ٹیڑے راستے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو سیدھے راستے پہ ڈھال دیتا. کہتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرماتے ہیں وہی ہے اللہ جس نے
आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हें पीने की चीजें हासिल होती हैं, और उसी से वो दरख्त उगते हैं जिनमें तुम अपने जानवरों को चराते हो। उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए खेतियां, जैतून, खजूर के दरख्त और अंगूर और हर किस्म का मेवा उगाया है। और कहते हैं इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बिलाशुबा गौर फिक्र करने वालों के लिए इसके अंदर निशानियां मौजूद हैं। मजीद सुनिए, कहते हैं वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। उसी अल्लाह ने दिन और रात को पैदा किया और सूरज और चांद को तुम्हारी खिदमत के लिए लगा दिया। सितारे भी उसके हुक्म से काम पे लगे हुए हैं। यकीनन इन बातों में उन लोगों के लिए बड़ी इबरत खेज निशानियां मौजूद है जो अकल से काम लेते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। ये सारी आयतें और इसके बाद भी और इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकामात पर ऐसी आयतें मौजूद हैं जिनमें अल्लाह ने अपनी नेमतों को गिनाया है। कुछ नेमतें हमारे अंदर रखी अल्लाह ने, और कुछ नेमतें वो हैं जो हमारे आसपास में फैला रखी। खेतियां उगाता है, बारिशें बरसाता है, हवाएं चलाता है, और क्या क्या पैदा कर रखा है जिसको कोई गिन नहीं सकता। किसी के इहाते में वो चीजें नहीं आ सकती। इतनी बेशुमार नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर भी रखी हैं और हमारे बाहर भी रखी हैं। जब अल्लाह ने ये सारी नेमतें हमको दी हैं तो हमारे ऊपर जरूरी है कि हम अल्लाह की इन नेमतों की कदरदानी करें, नाकदरी ना करें। अल्लाह की एक एक नेमत भी बहुत अजीमुशान है, बहुत भारी भरकम है। हम जिनको मामूली समझते हैं, आप गौर करें तो अंदाजा होगा कि वो भी मामूली नेमत नहीं। मसलन हमारे जिस्म पर निकलने वाला एक बाल, आप गौर करें, बाल निकलते हैं और लोग बालों को निकालकर फेंकते भी रहते हैं, और बाल जगह के बालों को तो निकालकर फेंकने का हुक्म भी है। लेकिन कभी हम गौर नहीं करते कि ये बाल अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर किसी इंसान के बाल ना निकले सर पर, वो कैसा लगेगा? गंजा आदमी, लोग हकीर निगाहों से उसको देखते हैं और वो ऐबदार शुमार होता है। और अल्लाह ने हम सबको बाल अता किए हैं खूबसूरती के लिए, और दीगर उसके अंदर मनफातें मौजूद है। हमारे सर की हिफाजत का उसके अंदर सामान है। लेकिन हम कभी गौर नहीं करते कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। अगर किसी के बाल न निकले तो इंसान की कोई ताकत नहीं है और कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जिससे वो अपने बाल अपने सर पे ला सके। इससे कि तो अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह अपनी कुदरत से बालों को उगाता है, लेकिन बहुत सारे लोग गौर व फिक्र से काम नहीं लेते। नाखून बज़ाहिर एक मामूली चीज है, लेकिन दुनिया की सारी ताकतें मिलकर, दुनिया के तमाम इल्म वाले, साइंस वाले, टेक्नोलॉजी के माहिरीन, ये सब के सब मिल जाएं, लेकिन कोई कुदरत किसी को हासिल नहीं है कि एक छोटा सा नाखून किसी फैक्ट्री के अंदर बना के तैयार कर। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। हमारे अंदर बेशुमार नेमतें रखी हैं। बाज वो नेमतें हैं जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल काम कर रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे अज्जा हैं जो हमारे जिस्म के अंदर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे बढ़ोतरी के लिए बराबर काम करते चले जा रहे हैं। इसी तरह आंख अल्लाह ने दी, जुबान अल्लाह ने दी, कान अल्लाह ने दिए, दिमाग अल्लाह ने दिया,
یہ کیسی عظیم الشان اور بھاری بھاری نعمتیں ہیں کہ اس کا کوئی بدل دنیا میں کسی جگہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے دی گئی اور ہم سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب اللہ نے اس بات کا اعلان کیا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو دردناک عذاب ہو۔ یہ اللہ نے اعلان کیا ہے، یہ اعلان اللہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا ہے، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر اس کو اتارا ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری نہ کی جائے۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے کسی زمانے میں، ان میں سے ایک وہ تھا جس کو برس کا مرض تھا، اور ایک وہ تھا جو گنجا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو مادرزاد اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کی آزمائش کرنی چاہیے کہ یہ میری نعمتوں کی کیا قدردانی کرتے ہیں، اور میں جب ان کو نعمتیں دوں تو ان نعمتوں کے بارے میں یہ کیا انداز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو ان کے پاس میں بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے برس کے بیمار کے پاس آیا، جس کی پوری چمڑی جو ہے عیبدار ہو چکی تھی، سفید مرض اس کے جسم کے اوپر آیا ہوا تھا۔ اس سے آ کر اللہ کے فرشتے نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے اچھی سی چمڑی مل جائے۔ لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے، میں ان کے پاس جاتا ہوں تو میرے سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم ایک ایسی چمڑی اس کے اوپر آ جائے کہ جس سے میں حسین لگوں، خوبصورت لگوں، اور لوگ مجھے اپنے ہاں بلائیں اور میں ان کے پاس جاؤں تو مجھے اپنے قریب بٹھائیں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تم کو ایسی چمڑی سے نواز دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اللہ کی قدرت سے اس کی چمڑی بہت ہی صاف ستھری، پاکیزہ، حسین اور خوبصورت نکل آئی۔ پھر اللہ کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تم کو کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک ایسی اونٹنی اس کو دے دی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی گابھن، اور کہا کہ اس کو لو اور اس کو پالو اور اس کے ذریعے سے کھاؤ اور کماؤ۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے نکل کے دوسرے آدمی کے پاس میں گیا جو گنجا تھا، جس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں تھا۔ اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی تمہاری پسندیدہ کیا چیز ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کیا چاہوں گا، دیکھیے میرے سر کا یہ حال ہے اور لوگوں میں اچھا نہیں لگتا، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، عیبدار سمجھتے ہیں، تانے دیتے ہیں، برے انداز سے مجھ کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر اچھے سے بال پیدا ہو جائے جس سے میں خوبصورت لگنے لگوں۔
اللہ کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں تمہارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں جس سے تمہارے بال نکل آئیں گے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے بال نکل آئے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہیں جانوروں میں سے کون سا جانور پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ اس نے ایک گابھن گائے اس کو دے دی اور کہا کہ یہ لو اور اس سے دودھ حاصل کرو، اور پھر جو اس سے نسل پیدا ہو اس سے تم آگے اپنا مال بڑھا لو۔ وہاں سے نکل کر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس میں گیا جو نابینا تھا اور مادرزاد نابینا تھا۔ اس سے جا کر کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے آنکھ مل جائے۔ اللہ کے فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے وہ نابینا بینا ہو گیا، جسے اب تک نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ہر چیز کو اب کھلی آنکھوں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کون سا جانور تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو بکری پسند ہے۔ اس کو بکری دے دی اور اسے بھی اسی طرح کی نصیحت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اپنے اسی فرشتے کو بھیجا آزمانے کے لیے۔ یہ فرشتہ ایک فقیر کے انداز میں انسانی شکل لے کر فقیر کے بھیس کے اندر آیا اور سب سے پہلے برس والے اس بیمار کے پاس میں گیا جس کو پہلے یہ مرض تھا اور اب اچھا ہو چکا تھا۔ اس سے جا کر کہا کہ بھائی اللہ کے نام سے کچھ دے دو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، اللہ نے تم کو اونٹوں سے نوازا ہے، میں ایک مسافر آدمی ہوں اور مجھے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو ایک اونٹ مل جائے تو میرا سفر پورا ہو جائے، لہذا تمہارے اتنے سارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھ کو دے۔ لیکن وہ اس کے اوپر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ مانگنے کا کام نکال لیا، مانگنے کا ایک سسٹم بنا لیا، چلو چلو یہ مانگنے والوں کے لیے یہاں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے، یہ ہم نے محنت سے کمائی ہے، یہ ہم نے بڑا اس کے پیچھے کام کاج کیا ہے، ہم نے اپنی محنت لگائی ہے، اپنے عقل کو تجربے کو صرف کیا ہے، تب جا کر ہمارے پاس میں یہ مال آیا ہے اور تم مانگنے آ گئے۔ اس پر وہ فرشتہ اس سے کہنے لگا ارے تو وہی تو نہیں ہے جو کبھی برس کے مرض کے اندر مبتلا تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تجھے اپنے پاس نہیں بٹھایا کرتے تھے اور تیرے پاس کچھ مال نہ تھا، کوئی تجھے کام نہ دیتا تھا۔ کیا اللہ نے تیری چمڑی کو صحیح کر کے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان نہیں کیا کہ تو آج لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کام کاج کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اللہ نے تجھے کیا یہ اونٹ نہیں دیا تھا؟ اس پر وہ کہنے لگا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو، یہ کون سے خواب و خیال کی باتیں کر رہے ہو، میں تو اچھا پہلے سے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے اس کو بھیج دیا۔ وہ اللہ کا فرشتہ اس کے اوپر بد دعا کرنے لگا کہ اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ نتیجہ ہوا کہ اس کا مال چھن گیا اور اس کی زیب و زینت چھن گئی اور اس کی صحت چھن گئی اور وہ بیماریوں میں پھر مبتلا ہو گیا جیسے کہ پہلے موجود تھا۔ اس کے بعد گنجے آدمی کے پاس میں گیا، اس سے بھی اسی طرح کی مکالمت ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس نے بھی اسی طرح اسے کہا کہ کیا مانگنے کا پیشہ بنا رکھا ہے، اور پھر کہنے لگا میں تو ہمیشہ سے اچھا ہوں اور ایسا ہوں۔ فرشتے نے اس کو یاد دلایا کہ تو وہ تھا جو گنجا تھا اور لوگ تجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے اور تجھے عیبدار سمجھا کرتے تھے،
لیکن اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا تھا، کرم کیا تھا اور یہ عنایت کی تھی اور تیرے سر کے اوپر بال اگا دیے تھے اور تجھ کو گائے دی تھی، اور تو آج ایک گائے اللہ کے لیے کسی فقیر کو دینا نہیں چاہتا۔ اس نے اسی طرح کی ڈینگیں ماری جیسے پہلے شخص نے ماری تھی۔ اللہ کے فرشتے نے اسے بھی بددعا دی اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ وہ بھی اسی طرح اندھا ہو گیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، مال دولت اس کی چھین لی گئی۔ اور پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس میں آیا جو نابینا تھا، یہ تو گنجا تھا، گنجے کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، اللہ نے بال دے دیے تھے۔ اب وہاں سے نکل کے اس آدمی کے پاس میں آیا جو نابینا تھا اور اس سے کہا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میرے بیوی بچوں کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ نے تم کو بہت بکریاں دی ہیں، ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا ہاں ہاں، اللہ کی بہت بڑی نعمت میرے پر ہوئی، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینا کیا، میں دیکھتا نہ تھا، آج سب کچھ دیکھنے کے قابل بنا دیا، اور پھر اللہ نے نعمت دی اور اس کے ذریعے سے میں ایک بکری سے کئی بکریوں کا مالک ہو گیا، آج میرے پاس بکریوں کے ریوڑ موجود ہیں، اللہ کے نام پر اس کو لے جاؤ۔ اس نے بہت خوشی خوشی اس کو دے دیا۔ اللہ کے فرشتے نے اس کو دعا دی اور اس کا مال مزید بڑھتا رہا۔ حدیث کے اندر یہ قصہ بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کتنی اہم ترین چیز ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ لے لے اور پھر اس کی جگہ پر صحت عطا فرما دے، برس کا مرض ختم کر دے، اللہ کی کتنی بڑی عنایت۔ یا اور کسی قسم کی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر کے صحت عطا فرما دے، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے اور اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جیسے کہ دو آدمیوں کا قصہ یہاں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگے، اور تیسرے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کا شکر گزار اور اللہ کی نعمتوں کا قدردان تھا، اللہ نے اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ دیکھو، عذاب میں ان کو گرفتار کر دیا گیا، نعمتوں کو چھین لیا گیا، صحت کو چھین لیا گیا، گنجاپن پھر اس کے اوپر طاری کر دیا گیا، برس کا مرض اس کو لاحق کر دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کے عذاب کی شکلیں۔ یہ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ناقدری کا وبال دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی کبھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ہمیشہ قدردانی ہونی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کیسے ہوتی ہے؟ میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اے داؤد میرا شکر ادا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری بھی بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، حکومت دی تھی بہت بڑی، اور ان کو بڑی بیویاں عطا فرمائی تھی، اولاد بھی عطا فرمائی تھی، مال دولت بے تحاشا عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان سے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، میں نے کیا کیا نعمتیں تم کو دے رکھی ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے دربار میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کیف اشکرک، میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر میں شکر ادا کروں گا تو وہ شکر کی توفیق بھی آپ ہی دینے والے ہیں، تو پھر میرے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا۔
کہ اللہ نے نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی، اس توفیق کے اوپر آپ کا شکر میرے اوپر واجب، اور پھر میں شکر کروں تو وہ شکر کرنے کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے۔ اس طریقے پر جب بھی میں شکر کروں گا تو بہرحال وہ شکر آپ ہی کی طرف سے ہوگا، آپ ہی کی توفیق سے ہوگا، آپ ہی کی عنایت سے ہوگا، تو پھر میں کبھی آپ کا شکر تو ادا ہی کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد، جب تم نے سمجھ لیا کہ میری نعمتیں بندے پر ایسی ہیں کہ بندہ تو شکر ادا کرنے سے قاصر ہے، یہ سمجھ لینا ہی تمہارا میرے لیے شکر ہے۔ اگر انسان اتنا سمجھ لے کہ میرے اوپر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں اور میں کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور شکر ادا کرنے میں قاصر رہتا ہوں، یہ اپنا قصور تسلیم کر لینا، یہی دراصل اللہ کا شکریہ ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمارا تو کبھی دماغ بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو بڑی بڑی نظر آ جاتی ہیں، لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ نعمت میرے اوپر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، کہاں وہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، تمہارا قصور اعتراف ہی دراصل شکر ہے۔ تو واقعی بندہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس کا دماغ قاصر ہے، اس کا دل قاصر ہے، اس کی زبان قاصر ہے، اس کے الفاظ قاصر ہیں، اس کی جو ہے لینگویج قاصر ہے۔ اللہ کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر بندے نے اتنا سمجھ لیا اور جو کچھ کے بن پڑے وہ کرتا رہا، یہی اللہ کا شکر ہے اور اس کی نعمت کی قدردانی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر اصل میں جو ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی جو ہوتی ہے، وہ اس طور پر ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں خرچ کرے، نامرضیات میں خرچ نہ کرے۔ دنیا میں اللہ نے جو بھی نعمت ہم کو دی، کچھ اندر ہے کچھ باہر۔ اندر کی نعمتوں میں مثال کے طور پر اللہ نے زبان دی ہے، زبان کو کبھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، جھوٹ نہ بولو زبان سے، غیبت نہ کرو زبان سے، کسی کی چغلی نہ کھاؤ زبان سے، گالن گلوچ نہ کرو زبان سے، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ زبان سے، اور کوئی غلط کام جو بھی زبان سے ہونے کے ہیں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، اور جو اچھے اچھے کام ہیں ایسے کاموں کو زبان سے کرنے کی کوشش کرو۔ زبان کے ذریعے قرآن کی تلاوت ہو، زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر ہو، زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے، دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے، اچھی بات بتائی جائے، مفید مشورے دیے جائیں۔ غرض یہ کہ وہ کام کرو زبان سے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف زبان سے قطعاً نہ ہونا چاہیے۔ اگر زبان کو اللہ کی نامرضی میں خرچ کیا تو یہی دراصل بہت بڑی ناشکری ہے اللہ۔ بہت سارے لوگ شکر گزاری کا یہ طریقہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے مجھے مال دیا، اس نے مجھے آنکھ دی، اس نے مجھے کان دیے، اور اس نے مجھے فلاں فلاں چیز عطا کی۔ زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کبھی اس بات کی کوشش نہیں ہوتی کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات ہی میں خرچ کرے، اور وہ
گناہوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں. زبان کی نعمت ہے، اس پر شکر زبانی کر دیا، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھ پہنچا رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں. آنکھ اللہ نے دی، کتنی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ نے اس کا ذکر باقاعدہ اس آیت میں کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دو آنکھیں ہم نے دی، یہ ہماری نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے. اور اس کو بنایا بڑے عجیب و غریب انداز سے. اس کی حکمتوں کو سمجھنے سے بھی انسان قاصر ہے. جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس پر غور کر لے تو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اللہ نے آنکھ بنائی اور پھر اس کے اوپر ایک جو ہے پردہ رکھا اور پھر اس پردے کے بالکل سامنے پلکیں بنا دی. یہ سب کیوں ہے؟ علماء اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے اوپر ایک پردہ رکھا ہے جو کھلتا رہتا ہے، بند ہوتا رہتا ہے، اور بے شمار دفعہ کھلتا ہے اور بند ہوتا رہتا ہے. اور اتنا باحث ہے وہ پردہ، ذرا سی کوئی جنبش ادھر ادھر ہوتی ہے وہ پردہ آنکھ کو بند کر لیتا ہے. کیوں بند کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی چیز اس کے اندر نہ پڑ جائے. ہوا چلتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا کوئی اور چیز سامنے سے آ جاتی ہے اچانک، آنکھ بند ہو جاتی ہے تاکہ آنکھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی غضب نہ پہنچے. اللہ نے اس کے لیے پردہ بنا رکھا ہے. اور پھر آنکھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پانی رہتا ہے. اگر وہ پانی سوکھ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آنکھوں کا دیکھنا، آنکھوں کے اندر کی قوت دیکھنے کی ختم ہو جاتی ہے. وہ پانی جب تک رہے گا یہ آنکھ دیکھتی رہے گی. اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو پھر آنکھ کے اندر سے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے. دیکھو کیسا عجیب وہ پانی ہے. اس پانی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں. اگر وہ پانی نہ ہو، اندر سوکھ جائے تو پھر انسان کی آنکھ کام کرنا چھوڑ دے اور وہ اندھا ہو جائے. اب وہ پانی کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہم اس پانی کا شکر کبھی ادا کرتے ہیں؟ اے اللہ آپ نے آنکھ دی اور آنکھ کے اندر ایک پانی رکھا، اس پانی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، میں پلکوں کے شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ جو ہے پلک جو جھپک جھپک کر میرے آنکھ کی حفاظت کرتی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم کبھی ان چیزوں کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتے، لیکن کم از کم موٹی موٹی چیزوں کا شکریہ ادا کرے. اور شکر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہے تو آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، بلکہ وہاں آنکھ استعمال کرے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. نہ محرموں پر نہ پڑے، کسی گندی چیز پر نہ پڑے، اور کسی ایسی جگہ نہ پڑے جہاں اللہ کا حکم نہیں. یہ آنکھ کی حفاظت اس طور پر جب انسان کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کر رہا ہے. اور اگر اس کے بجائے الٹا سیدھا جہاں چاہے استعمال کرتا ہو آنکھ کو، تو وہ بندہ اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کر رہا ہے. اور اس کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے خطرہ کہ بھائی اللہ کی ناقدری کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان میری بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میرے کام کرنا چھوڑ دے. ایک صاحب تھے، ان کے ناک کے اندر جو قوت شامہ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، جس سے ان کو کسی بھی چیز کی اچھی اور بری بو ہی نہیں آتی تھی، نہ خوشبو نہ بدبو، سب برابر ہو گیا ان کے لیے. اب ہم کو کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری ناک میں اللہ نے کیسی عجیب و غریب ایک نعمت رکھی ہے جس کا نام ہے قوت شامہ. وہ سونگتی ہے اور یہ پہچانتی ہے کہ یہ خوشبو ہے اور یہ بدبو ہے.
اگر وہ چھن جائے تو کیا ہوگا؟ آنکھ چھن جائے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ چھن جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ان ساری ہی نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا، یہی دراصل اللہ کی نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری ہے. اسی طرح کچھ نعمتیں باہر ہیں. ان میں سے اہم ترین نعمت مال دولت. اللہ نے انسان کو مال دیا، کچھ نہ کچھ مال تو سبھی کو دیا. حتیٰ کہ فقیر بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے مال نہیں دیا، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے. اور جن کو زیادہ دیا ان کو تو دیا ہی ہے. اب اس مال و دولت کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں خرچ کرو. لیکن آج کے مالداروں کا حال، بلکہ عام لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو فضول جگہ لگاتے ہیں، غلط جگہ لگاتے ہیں، محرمات میں لگاتے ہیں، ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں اللہ کی مرضی بالکل نہیں ہوتی، حرام کاموں کے اندر لگا رہے. یہ سب کا سب اللہ کے ہاں قیامت کے اندر پوچھ ہوگی اس کی، اور جواب دینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدردانی، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، بے تحاشا خرچ کرنا، حرام کاموں کے اندر خرچ کرنا، یہ سب کتنی غلط بات ہے. اسی طرح اللہ نے کسی کو مال دیا تو اس مال کو آدمی لگائے وہاں پر جہاں اللہ چاہتے ہیں کہ لگ جائے. غریبوں کو دو، ان کی مدد کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، مساجد پر خرچ کرو، مدارس پر خرچ کرو. اسی طریقے پر اللہ جہاں چاہتے ہیں وہاں خرچ کرو. یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی. اور جب یوں قدر ہوتی ہے تو اللہ مال کو بڑھا دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا. چنانچہ جو آدمی اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی مرضی میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو خوب بڑھاتے رہتے ہیں. اور کبھی مال نہیں بڑھتا تو مال کی برکت بڑھ جاتی. اور عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر بڑھوتری کر دیتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتے. تو یہ صدقات جب آدمی کرتا ہے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اور جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے پر ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. جیسے مال اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی اس نعمت کو بھی اس طرح استعمال کرو کہ اللہ خوش ہو جائے. اسے تعلیم دو، اسے تربیت دو، اسے دین پہ لگاؤ، اسے نمازوں میں لگاؤ، اسے اللہ کی یاد میں لگاؤ، آخرت کی فکر میں لگاؤ، اس کو نیک بناؤ، اس کے اندر آداب، اس کے اندر اخلاق پیدا کرو. یہ چیزیں اللہ چاہتے ہیں کہ ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کرے. اگر اس کے بجائے ماں باپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بچے بگاڑ میں آ گئے، ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، ان کی زبان غلط ہو گئی، ان کا کردار غلط ہو گیا، ان کے اخلاق خراب ہو گئے، ان کے اندر علم کی جگہ جہالت نے جگہ پا لی. اب بتاؤ کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے تو اور ماں باپ کے لیے بھی ایک خطرناک قسم کی چیز بن جاتے ہیں. یہ خود ایک وبال ہے اولاد کا. جب اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، اولاد کو اخلاق نہیں سکھائے جاتے، اولاد کو علم نہیں پڑھایا جاتا، ان کو قرآن کا درس نہیں دیا جاتا، ان کو حدیث پاک سے روشناس نہیں کرایا جاتا، نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اگر بگاڑ پیدا کر کے ہم چھوڑ دیں تو ظاہر بات ہے
کہ یہ بچے خود ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی بھی قدردانی یوں کرے کہ ان کو علم سے آراستہ پیراستہ کرے، اخلاق سے ان کو آراستہ پیراستہ کرے، ان کے اندر خوف الہی، محبت الہی پیدا کرے، اور ان کے اندر اچھے آداب اور اخلاق پیدا کرے تاکہ وہ ایک بہترین انسان بن جائے۔ یہ بہترین انسان بنانا دراصل اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اولاد انسان کے مرنے کے بعد اس کے حق میں ایک ثواب جاریہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی عمل باقی نہیں رہتا، لیکن کچھ اعمال باقی رہتے ہیں۔ ان میں ایک فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ کوئی آدمی ایسی اولاد چھوڑ کے مرا، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب باپ تو یہاں سے چلا گیا، تربیت دے کر، اخلاق سکھا کر، صلاح و تقوی اس کے اندر پیدا کر کے، علم اور عمل اس کے اندر جاری کر کے، تو ایسا چلے جانے والا باپ اس بچے کی وجہ سے برابر ثواب پاتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت، یعنی اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی۔ اسی طریقے پر اور بھی چیزیں ہیں، غور کرنے سے خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، جو بھی ہمارے قبضے میں آئیں اور جن سے بھی ہم نفع اٹھاتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہوتی رہے، قدردانی ہوتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناقدری کرتے رہیں، ناشکری کرتے رہیں اور یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سبھی کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔